السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے جو ہمارا ٹاپک ہے ایٹ سوئل سائنس، وہ سب فرام ٹیریٹری اینڈ سب ٹاپک جو ہے ہمارا ٹیپو سلطان دا ٹائگر آف میسور۔ اس سے پہلے ہم نے کل پڑھا کہ جو کمپنی نے اپنا رول ایکسپینڈ کیسے کیا، بہت سارے میتھڈز انہوں نے استعمال کیے، اسپیشلی انہوں نے میتھڈ جو تھا سبسڈی الائنس وہ بہت زیادہ استعمال کیا انہوں نے۔ سبسڈی الائنس کا مطلب ہم نے کل دیکھا کہ جو راجا مہاراجا تھا یا کوئی انڈیپینڈنٹ کنگڈم جو تھا، لیکن اس کو انڈیپینڈنٹلی اپنی آرمڈ فورس نہیں رکھنی تھی، بلکہ ان کو پروٹیکشن لینی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی سے، اور اس کے عوض وہ کمپنی کو پیمنٹ دینی پڑتی تھی۔ تو کچھ وہاں پر کچھ راجا مہاراجا فیل ہوئے یہ پیمنٹ دینے میں، تو ان کی جو ٹیریٹری ہے، ان کا جو پارٹ آف ٹیریٹری یا ہول ٹیریٹری یا پارٹ آف ٹیریٹری، ان کو انیکس کیا جاتا تھا، ان سے ہڑپ لیا جاتا تھا۔ تو یہ ہم نے کل پڑھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ٹیپو سلطان دا ٹائگر آف میسور، دا کمپنی ریسٹورڈ ڈائریکٹ ملٹری کنفرنٹیشن وین اٹ سا اے تھریٹ ٹو اٹس پولیٹیکل اور اکنامک انٹرسٹ۔ دس کین بی illustrated with the case of the southern Indian states of میسور۔ اب کمپنی نے کیا کیا کہ انہوں نے کچھ جگہوں پر، جیسے ہم نے کل دیکھا کہ کمپنی نے ہارڈلی کہیں پر ملٹری اٹیک کیا ہو، ڈائریکٹ ملٹری اٹیک کیا ہو، کیونکہ وہ وہاں پر جو ہے کہ وہاں پر ان کو بالکل وداؤٹ وار، وداؤٹ بیٹل بہت ساری ٹیریٹریز انہوں نے اپنے ہڑپ میں لے لی۔ لیکن کچھ ایسی ٹیریٹریز تھی جہاں پر ان کو اس کے سوا چارہ نہیں تھا کہ وہ وہاں پر ملٹری اٹیک کرے۔ تو اسی سلسلے میں یہاں پر دیکھیں گے ہم، جو میسور تھا وہاں پر جو ٹیپو سلطان بہت بڑا گریٹ لیڈر تھا، ایک واریر تھا، وہ وہاں پر ان کی دال نہیں گلی، یہاں پر انہوں نے ان کو کمپنی کی ایسٹ انڈیا کمپنی کو ملٹری اٹیک کرنا پڑا۔ تو میسور ہیڈ گراؤن ان اسٹرینتھ انڈر دا لیڈرشپ آف دا پاورفل رولرز لائک حیدر علی اینڈ ٹیپو سلطان۔ حیدر علی فرام 1761 to 1782 and his famous son Tipu Sultan ruled from 1782 to 1799۔ تو میسور کی کیا وجہ تھی کہ وہاں پر یہ لوگ ڈائریکٹ رول نہیں کر پائے، ان کو ڈائریکٹ یہاں پر ملٹری اٹیک کرنا پڑا، کیونکہ یہاں پر بہت بڑے، ہم کہیں گے اسٹرانگ رولرز یہاں پر تھے، حیدر علی اینڈ ٹیپو سلطان۔ حیدر علی اور اس کا بیٹا ٹیپو سلطان، یہ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے ایک تھریٹ تھا، ایک ہم کہیں گے ایک پوری ٹکر یہ دیتے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کو۔ The Mysore controlled the profitable trade of the Malabar coast, where the company purchased pepper and cardamom. In the 1785, Tipu Sultan stopped the export of the sandalwood, pepper and cardamom through the ports of his kingdom and disallowed local merchants from trading with the company۔ تو میسور جو تھا یہ بہت ہی یہاں پر مالبر کوسٹ تھا، وہ کمپنی کے لیے ایک ہم کہتے ہیں کہ پیپر اینڈ سینڈل ووڈ اینڈ کارڈم، اس کا ہب جو وہاں پر تھا۔ تو ٹیپو سلطان نے اس پر بین کیا ان کو۔ ٹیپو سلطان نے جو وہاں پر لوکل مرچنٹس تھے، ٹریڈرز تھے، ان کو الاؤ نہیں کیا کہ آپ ایسٹ انڈیا کمپنی سے وہاں پر ٹریڈ کریں گے ان چیزوں کا، پیپر کا، کارڈن کا، یا ہم کہیں گے کہ جو سینڈل ووڈ ہے اس کا ٹریڈ آپ کمپنی کے ساتھ نہیں کرو گے۔ He also established a close relation with the French in India and modernized his army with their help۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اسٹیبلش کیا کہ جو برٹشرز تھے ان کے ساتھ اپنا ریلیشن جو ہے وہ بالکل اسٹیبلش نہیں کیا، بلکہ فرینچ وہاں پر جو تھے ان کے ساتھ اپنا کلوز ریلیشن اسٹیبلش کیا، اور اپنے جو آرمی جو تھی ان کو ٹرینڈ کروایا ود ماڈرن ٹیکنیک سے، ماڈرن ویپن سے ان کو ٹرین کروایا۔ تو یہ بھی ایک تھریٹ تھا برٹشرز کے لیے۔ دا برٹشرز وائر فوریز، دے سا حیدر علی اینڈ ٹیپو سلطان ایز ambitious, arrogant and dangerous ruler who had to be controlled and crushed۔ Four wars were fought between with the Mysore: 1767, 69, 1780, 84, 1790, 92 and 1799۔ Only in the last war, the Battle of the Seringapatam, did the company ultimately win a victory. The Tipu Sultan was killed defend his capital Seringapatam. Mysore was placed under the former ruling dynasty of the
warriors and subsidiary alliance was imposed on the state. تو یہاں پر بہت یہ برٹشرز جو تھے برٹشرز ان کا ان کے مطلب ان کو بہت زیادہ تھریٹ تھا یہاں پر کہ یہ جو ٹیپو سلطان اور اس کے باپ جو ہے حیدر علی، یہ ان کے لیے بہت بڑا تھریٹ تھا. تو اس سلسلے میں یہاں پر 4 جنگ یہاں پر ہوئی. ہم کہیں گے 4 بیٹل ہوئی. ایک ہوئی 1967 میں سے لے کر 1969، پھر 80 سے 84 تک، پھر 90 سے 92 تک، پھر 17 اور لاسٹ جو وار ہے وہ 1799. اور اس میں جو ہے کہ ٹیپو سلطان جو ہے وہ شہید ہو گئے اور انہوں نے میسور کو اپنے کمپنی نے اپنے کنٹرول میں لیا. اور اس کو کس میں ڈالا؟ سبسڈری الائنس میں. جیسا آپ جانتے ہو کہ سبسڈری الائنس کیا ہے. تو یہاں پر ایک ڈسکرپشن دے دا لیجنڈ آف ٹیپو کیا ہے یہ آپ دیکھیں گے. Kings are often surrounded by legend and their powers glorified through the folklore. Here is a legend about ٹیپو. اس کی ایک کتھا ہے، اس کی ایک حقیقت ہم کہہ سکیں. یہ کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے. اس کا ایک واقعہ ہے یہاں پر کہ ٹیپو سلطان who became the ruler of the Mysore in 1782. It is said that once he went hunting in the forest with a French friend. There he came face to face with a tiger. His gun did not work and his dagger fell to the ground. He battled with the tiger unarmed until he managed to reach down and pick up the dagger. Finally, he was able to kill the tiger in the battle. After this he came to be known as the Tiger of Mysore. He had the image of the tiger on his flag. تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ جانتے ہو کہ ٹیپو سلطان جو ہے وہ رولر بنتے میسور کے 1782 میں. تو کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اپنے فرینچ فرینڈ کے ساتھ شکار پہ جاتے ہیں. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، ان کا ایک شیر کا سامنا ہوتا ہے. تو اس کی جو گن تھی، اس کا جو ویپن تھا وہ بالکل فیل ہوا وہاں پر. وہ انفارچونیٹلی وہاں پر چلا نہیں. جو اس کا ڈریگر تھا وہ بھی نیچے گر گیا. ڈریگر ہم کہتے ہیں چھری کو، بہت بڑی چھری ہوتی ہے، ایک کمر سے لٹکی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی نہیں، وہ نیچے گری. تو اس کی جو بیٹل ہے وہ شیر سے ہوئی. اس نے شیر کو تب تک تھا مطلب اس کا ہم کیا کہہ سکتے انگیج کر کے رکھا جب تک اس نے اپنا ڈریگر گراؤنڈ سے نہیں اٹھایا اور شیر کو مار دیا. تو اسی وجہ سے اس کو ٹائگر آف میسور کہا جاتا ہے. تو بیٹا یہ تھا آج کا کلاس ہمارا. انشاءاللہ کل ہم آگے پڑھیں گے. خدا حافظ.